اگلا سوال ہے کہ 2 سال سے خاص طور پر گرمیوں میں بہت زیادہ ناک میں الرجی ہے، بند ہو جاتی ہے اور ناک کو اور رات کو اور بھی بری حالت ہو جاتی ہے۔ جب سپرے استعمال کرنا بند کریں تو فلوئڈ جو ہے وہ کانوں میں آ جاتا ہے اور کانوں میں انفیکشن شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا 2 سال سے ہے۔ لیکن یہ ناک بند والے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، ان کے ناکوں میں یا تو ان کے غدود بڑے ہوتے ہیں یا پھر اندر ڈرائنس ہوتی ہے۔ اگر تو ان کے غدود بڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ غدود کی دوائی کھائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر غدود نہیں بڑے، ویسے ناک بند ہو جاتا ہے، دیسی گھی کے 2 قطرے ایک سائڈ پہ ڈالیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اور 1-2 قطرے دوسرے نیسٹرول میں ڈالیں، اور اس کو آہستہ آہستہ اندر جانے دیں۔ تو ان کا یہ جو ناک بہتا ہے، یہ جو ناک بند ہوتا ہے، یہ جو ناک سانس نہیں آتا، یہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ اسپرے کرنے سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تھوڑی جب اسپرے کا اثر ختم ہو جاتا ہے ناک پھر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا ناک بہتا ہے اور بند ہے، دونوں چیزیں، کئی لوگوں کو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کو ناک بہہ بھی رہا ہے اور ناک بند بھی ہے، تو ایسے بچوں یا بڑوں کو یا پیشنٹ کو چاہیے کہ امونیم کارب تھراپی میں استعمال کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ناک بند ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے ناک میں ریشے کی وجہ سے ناک بند ہوتا ہے اور ان کو سانس کی دقت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ یا ایسے بچے اسٹکٹا تھراپی میں استعمال کریں تو اس سے بھی ان کے ناک کو فرق پڑے گا۔ ایسے بچے جن کا ناک ہمیشہ بند رہتا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت ان کا ناک ہی بند رہتا ہے، اور ان کو استھما کی بھی ہلکی ہلکی شکایت ساتھ رہتی ہے، تو ایسے بچوں کو آپ سمبوکس نائگرا 30 میں دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بیماری گلے کی ہو، ناک کی ہو، کان کی ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، بیسیلائنم 1000 یا 200 کو سب سے پہلے لینا نہیں ہوتا۔ ان سب بیماریوں کی ماں بیسیلائنم ہے، اور جب آپ بیسیلائنم دیتے ہیں تو پھر دوائی کا اثر ہونے کے رستے سیدھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ دوائیاں استعمال کریں، اللہ کے فضل سے فائدہ ہو۔